لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الصلاة عزیزان محترم معزز سامعین حضرات خدا وحدہ لا شریک قرآن مجید کے سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے ابتدائی دو آیتیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہے ساری کائنات اور وہ پروردگار علی کل شیء قدیر. پھر اس کے آگے اس نے ارشاد کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا حیات کو پیدا کیا کیوں اس لیے ایکم احسن عملا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات پہلے موت کا ذکر ہوا بعد میں حیات کا ذکر ہوا. میرا خیال تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کو اس طرح بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ الذی خلق الحیات والموت اس لیے کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے زندگی لے کر آتا ہے زندہ ہوتا ہے اس کے بعد اسے موت آتی ہے. عزیزان محترم عجب نہیں آپ کہیں مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا جو اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے اس لیے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہ سنو جب بچہ دنیا میں آتا ہے دنیا میں جی رہا ہے تو قرآن مجید نے بھی کہا ہے کچھ لوگ ایسے چلتے پھرتے مردہ ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں تو لہذا جب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں تو پھر زندگی کا تصور یہاں کہاں رہا. جب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں تو زندگی کا تصور یہاں کہاں رہا ہے. تو اب عزیزان محترم اب پھر پتہ کیسے چلے چلتی پھرتی لاشیں سب ہیں یا کچھ ہیں؟ تو اس کے لیے معصومین نے ہمارے بتا دیا کہ دیکھو تم انسان کی ابتدا کو نہ دیکھو انتہا کو دیکھو. جب انتہا میں چار بھائیوں نے اپنے کاندھے پہ میت کو رکھا قبر کے حوالے کیا قبر کے حوالے کرنے کے بعد ایک صاحب نے دونوں شانے پکڑے شانے پکڑنے کے بعد کہا اسماء فہم اسماء فہم اسماء فہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ. اب سب اندازہ کیجئے گا اگر مردہ ہوتا تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا سن اور سمجھ سن اور سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی رکھتا ہے شان زندگی ہے اسے موت نہیں آئی ہے. تبھی تو کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ سن اور سمجھ. صرف اتنا ہی نہیں کہا پھر آگے آواز آئی اذا اتاکان ملکان ورسولین عند اللہ تبارک یعنی ابھی ابھی تیرے پاس دو ملک آئیں گے فسالہ کا تجھے سوال کریں گے ان رب کا تیرے رب کے بارے میں تیرے دین کے بارے میں تیرے خدا کے بارے میں تیرے اسلام کے بارے میں تیرے نبی کے بارے میں تیرے امام کے بارے میں. ولا تخف ولا تحزن یاد رکھنا ڈرنا نہیں جھجکنا نہیں خوف نہ کھانا. بات یہ ہے کہ جہاں یہ الگ بات ہے کہ غار یہ بھی ہے غار وہ بھی تھا غار یہ بھی ہے غار وہ بھی تھا لیکن دونوں غاروں میں بڑا فرق ہے. دونوں غاروں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ بھی غار ہے وہ بھی غار ہے. اس غار میں اجدر آیا تھا یہ اس غار میں اجدر کو چیرنے والا علی بن ابی طالب آئے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ
کہ شان زندگی کیا ہے؟ سننا اور سمجھنا. جو زندہ ہوگا وہی سنے گا، وہی سمجھے گا. تو اب لاکھ انسان پھرتا رہے، لاکھ انسان کہتا رہے کہ صاحب میں بھی اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، لہٰذا میں بھی شہید ہوا ہوں. رسول نے یہی فرمایا جو بھی میرے اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. وہ شہید مرتا ہے. تو ہر ایک انسان محبت کرتا ہے کہ صاحب میں تو محمد کو بھی مانتا ہوں، میں علی کو بھی مانتا ہوں، میں حسن کو بھی مانتا ہوں، میں حسین کو بھی مانتا ہوں، میں بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. اور اس پوری کائنات عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے. سب ان سے محبت کرتے ہیں، سب انہیں چاہتے ہیں. کیونکہ سارے شہید ہو گئے، سب کو شہید مانا جائے گا؟ جی نہیں. صرف آخری منزل میں یہی کہا ہے کہ دیکھو شہید وہ ہے جو ان کی محبت رکھے، اور جو ان کی محبت رکھے گا وہ زندہ ہوگا، جاوید ہوگا. اس لیے آخری منزل میں اگر اور بھی کوئی شہید ہے تو اس کو بھی بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، سنو سمجھ. لیکن نہیں، سب کے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی فرقہ ہے 72 میں، جہاں سنا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے. صلوات پڑھیں اللہ علیہ. تو اللہ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے خلق الحیات والموت، میں نے پہلے زندگی دی، بعد میں موت نہیں. پھر 72 مذاہب میں اور ایک مذہب میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان کے یہاں روح نکلنے کے بعد موت کا تصور پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں روح نکلنے کے بعد اگلی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. سلامات پڑھیں محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، یہ تو ہر ایک انسان جانتا ہے. جو اہل بیت کے نقش قدم پہ عمل کر رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کر رہا ہے، سمجھ لینا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور جو ان کا بغض رکھا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے. لہذا ان کی محبت زندگی ہے. ان سے محبت زندگی کی علامت ہے. ان سے محبت کی جائے، اور جتنی ان سے محبت کی جائے گی انسان اتنا ہی کامیاب و کامران ہو. دشمنی کرنے والوں نے دشمنی بھی کی، محبت کرنے والوں نے محبت بھی کی. تو محبت کی جزا کیا ملی، دشمنی کی سزا کیا ملی، یہ تاریخ بتاتی ہے. دارمی القندی کا نام آپ نے سنا ہے. دارمی القندی جب حج کرنے کے لیے گئی تو امیر شام کو پتہ چلا کہ یہاں علی کے چاہنے والی آئی ہوئی ہے جس کا نام دارمیہ ہے. لہذا ان سے ملنے کے لیے گئے. ان کے پاس پہنچے، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو علی جو علی سے بہت محبت کرتی تھی. اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں علی سے محبت کرتی نہیں تھی، کرتی ہوں، کرتی رہوں گی. میں تو حسن کو بھی چاہتی ہوں، حسین کو بھی چاہتی ہوں، علی سے محبت بھی کرتی ہوں. تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں کچھ دوں تو مجھ سے محبت کرو گی. آپ نے کیا دینا چاہتا ہے؟ کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ کہ مجھے 100 اونٹ سرخ بالوں والے ٹھیک جواہرات سے لدے ہوئے، یا 100 اونٹ چاہیے مجھے. تو امیر شام نے سوچا کہ شاید یہ میں اتنے سے دے دوں گا تو علی کی تعریف نہ کر کے میری تعریف کریں گے، پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ دیکھو ہم بھی کچھ ہیں. اور انسان دنیا میں یوں ہی مرا مٹا جا رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. لیکن انسان کچھ نہیں ہے اگر ایک اس کا صرف کردار ہے، اس کا عمل ہے. تو اس نے 100 اونٹ دے دیے. جب 100 اونٹ دیے کہ اب تعریف کر. کہا کس کی تعریف؟ کہا میری تعریف. تیری تعریف کیسی؟ کہا اچھا یہ بتا اگر علی ہوتے کیا تجھے اتنا دیتے؟ اس نے تو نے ٹھیک کہا، حقیقت میں علی مجھے اتنا نہیں دیتے، بلکہ اس اونٹ کا ایک بال بھی نہیں دیتے، اس اونٹ کا ایک بال بھی نہیں دیتے. پھر کہا کہ وہ مجھے نہیں دیتے، وہ خدا کو ناراض کر کے ہرگز نہیں دیتے. سلام علیکم. سمجھ لیا کہ علی کے چاہنے والے درہم و دینار سے نہیں تولے جاتے، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں بکتے ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے دار پہ چڑھائے تو لوگ چڑھ جاتے ہیں.
پھانسی دی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، سولی پہ لٹکایا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، قتل کیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے ایسے ایسے ہیں، حسین کے چاہنے والے ایسے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ دیا اور حسین کے ساتھ چل۔ عزیزو، ہوتا یہی ہے جب بھی کوئی ہماری بستی سے، ہماری نگاہوں سے کوئی بچہ جاتا ہے تو جو انتخاب کیا ہے تو ہم حسین کے اس معصوم بچے کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے اس معصوم علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شہادت پڑھتے ہیں جو 6 مہینے کا بچہ تھا، جس کے لیے مولا حسین نے پانی طلب کیا۔ اور جب کوئی ہماری نگاہ سے بستی سے جوان جاتا ہے، جوان اوجل ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی شہادت بیان کرتے، اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہم شکل پیغمبر، صورت و شکل میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں جو رسول اللہ سے شباہت رکھتے ہیں، جن کا نام علی اکبر ہے، ان کے مصائب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی دنیا سے کوئی بزرگ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے بوڑھا ہو گیا۔ اللہ اکبر! کون؟ وہ حسین کہ جس نے کبھی اور محمد کے لاشیں اٹھائے، کبھی اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی اپنے قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھایا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین لاشیں اٹھاتے اٹھاتے بوڑھے ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی باقی نہیں رہا تو آخر میں امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، آواز دی، بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام، بہن ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے رقیہ خدا حافظ۔ ہر ایک کو رخصت کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہاں آزادارو، روایت میں ملتا ہے جب مولا حسین خیمے سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد اپنے دلجنا کے قریب آئے، سوار ہونا چاہتے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چاہنے والی بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تڑپ کے قریب آ گئی، آواز دی میرے ماں جائے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ علی اکبر و عباس کو دیکھ رہے ہیں، وہی آپ کو سوار کہا کرتے تھے، لیکن آج نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، آج آپ کی بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ آزادارو، ادھر بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے، آواز دی ہے ظالمو، ارے تم نے میرے اکبر کو مجھ سے لے لیا، میرے بھائی عباس کو مجھ سے لے لیا، آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ روایت میں ملتا ہے حسین نے ایسا حملہ کیا کہ فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی۔ آزادارو، علمان الحبیب کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے حسین تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، اب تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ کھچی ہوئی تلوار نے آنکھیں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ آزادارو، اسی اثنا میں روایت میں ملتا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے، آزادارو کوئی دور سے نیزے مار رہا ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا۔ آزادارو، کبھی دائیں طرف ہوتے تھے کبھی بائیں طرف ہوتے تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا حسین دائیں بائیں کیوں ہو رہے ہیں، لیکن جب میں نے تاریخ میں پڑھا، ارے جب حسین بائیں طرف ہوتے تھے دائیں طرف کے دشمن حسین کو نیزہ چبو دیتے تھے، حسین بائیں طرف ہو جاتے تھے۔ آزادارو، ارے جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر مارا تھا، روایت میں ملتا ہے جب حسین بائیں دائیں طرف ہوتے تھے، بائیں
لے چل جہاں مجھے شہید ہونا ہے. آزادارو مولا حسین کا ذوالجلال اس نشیب میں لے کر آیا. آواز دی اے ذوالجلال نہ بتا دے تجھے کیا معلوم کہ مجھے یہاں پہ شہید ہونا ہے. آواز دی مولا نہیں معلوم تھا لیکن راجب میں ایک نقاب کوئی بھی تشریف لائی تھی جنہوں نے میری لجام کو پکڑا اس نشیب میں لے کر آئی. آواز دی اے میرے بابا کے گھوڑے میں نے تجھے اپنی چادر میں دانا کھلایا ہے, میں نے تجھے پانی پلایا ہے. جب میرا لال تجھ پہ ڈگمگانے لگے آہستہ سے اتار دینا میرے لال کو اذیت نہ ہونے پائے. آواز دی وہ کون بیوی تھی مولا؟ وہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا تھی. روایت میں ملتا ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی شمرے مالو کند خنجر کرتا ہوا فضا میں لہراتا ہوا حسین کے قریب آیا. آزادارو قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کند خنجر حسین کے گلے پر پھرانا شروع کیا. ایک مرتبہ فضا میں آواز بلند ہوئی اللہ قتل الحسین میں کربلا, اللہ سبح الحسین میں کربلا, حسین شہید کر دیے گئے. ارے جیسا یہ خبر زینب نے سنی ٹیلے میں آ گئے. ارے دیکھا ماں جایا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ آواز اے میرے ماں جائے. آزادارو آواز کا سننا تھا. ایک مرتبہ کا او مرے صاحب ارے میرے ماں جائے کو جمع کر رہا ہے. کیا تو نے پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ کند خنجر کا سوکھے گلے پہ روا ہونا تھا. آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی. چاروں طرف واہ حسین علیہ السلام, واہ واہ سیاح حضرات سے بارے دیگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. علی حیدر ابن فرج